اچھا، گھروں کے اندر جنات کی موجودگی کی واضح نشانی کوئی کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات موجود ہیں؟ جی جی، اس کی مختلف علامات ہیں۔ ایسے گھروں میں بعض اوقات سایہ بھی محسوس ہوتا ہے، اچھا، اور بعض اوقات خون پانی کے بھی چھینٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر میں زیادہ مسئلہ ہو تو وہاں پہ پھر کپڑے بھی گم ہو جاتے ہیں، اور چیزوں کا غائب ہونا، کہ ایک موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ایک جگہ پہ رکھی ہے، وہاں سے مل نہیں رہی، اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو دوسری جگہ پہ پڑی ہوتی ہے، حالانکہ گھر میں کوئی اور تیسرا شخص بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر انسان شک کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل پکڑ کے اس نے نہ رکھا ہو۔ جی جی، اب گھر میں بھی اکیلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جنات موجود ہیں۔ اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، بعض دفعہ بندے نے خود ہی چیز رکھی ہو، بندہ خود بھول گیا ہو، بعد میں دیکھا تو ادھر ہی مل بھی، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے، دھوکہ بھی، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک دن میں 3 مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، 10 مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو معاملہ ایسا ہے۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے ایک فیملی بتانے لگی، ان کے گھر میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ اب ان کی ایک بچی بھی گھر سے غائب ہوتی تھی، صحیح۔ تقریباً 15-16 سال کی بچی، اور جس وقت اس نے جامعہ میں جانا ہوتا تھا، صبح کے وقت تیاری کر رہی ہے، یونیفارم پہن رہی ہے، تو بچی گھر سے غائب۔ اب وہ فیملی بتاتی ہے، اس کے والدین مجھے بتانے لگے کہ گھر سے جب ہم چھت کے اوپر جاتے ہیں تو بچی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، حالانکہ بچی نیچے کمرے میں ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہے، لیکن جب اوپر جاتے ہیں تو بچی اوپر سے ملتی ہے۔ اچھا، تو یہ بند تھا۔ جن گھروں میں جنات کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان گھروں میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب وہی بتاتے ہیں کہ گھر سے میں گھر میں 5 درجن کیلے لے کے آیا ہوں، اب ہم نے گھر میں رکھے ہیں، 5 درجن کیلے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کیلے نہیں ہیں وہاں پہ، کیلے غائب ہو گئے۔ کیلے غائب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات نے کھا لیے، جنات کی خوراک بن گئے۔ اور اسی طرح اچھا، کسی گھر والے نے نہیں کھائے؟ نہیں، کسی نے نہیں کھائے، 5 درجن کیلے گھر میں رکھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کے صرف چھلکے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جنات چھلکے نہیں کھاتے؟ انسان کھاتے ہیں چھلکے؟ نہیں تو جنات کو بھی نہیں پسند ہوں گے؟ نہیں، جیسے جو ہڈی ہے یا دیگر چیزیں ہیں ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جی جی، اب دیکھیں کہ ان کا بھی یہ سلسلہ ہے، لیکن جس چیز کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنات کی خوراک ہے، صحیح۔ جنات اس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اسی طرح جن گھروں میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان گھروں میں جنات خوراک کھاتے ہیں باقاعدہ آ کے۔ تو اسی لیے ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ گھر میں جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھیں، ورنہ جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات کروں، اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ لیمکو پڑی ہے، بسکٹ پڑے ہیں، یہ آپ نے ہماری ضیافت کے لیے رکھا ہے، ان چیزوں کو بھی ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ لوگوں کی اویئرنس کے لیے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اسی طرح آپ سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں ایک معالج کے بارے میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اسی طرح ایک مریض کے گھر سے کھانا کھایا جن کے گھر میں بہت زیادہ مسئلہ تھا، تو جنات نے اس کھانے میں زہر ڈال دیا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھایا، چھوڑ دیا کسی گھر سے کھانا۔ سب ایسے یہ چیز تو کہتے ہیں کہ جو برتن ہے اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، جب نہیں اب مثلا کھانے کے لیے جب پیش کیا اس وقت تو نہیں نا ڈھانپا۔ اب نہیں، دیکھیں اب کوئی مہمان آئے ہیں، سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہے، کوئی بھی چیز رکھ دیں، جب وہ کھانے لگے اس سے کھانا کھاتے وقت اس کو اتار لیں، اس کے بعد پھر ڈھانپ کے رکھ دیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 3 گھنٹے چیزیں ویسے پڑی رہتی ہیں تو جنات تو آئیں گے وہاں پہ، اور اسی طرح اشیاء کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہے کہ جب آسمان سے بیماری اترتی ہے اور جو برتن ڈھانپے نہیں ہوتے وہ بیماری ان برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، خواتین رات کو کھانا کھایا برتن دھوتی نہیں ہے، چلے صبح دھو لیں گے، جنات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی چیز پڑی ہے، گلاس پڑے ہیں، برتن پڑے ہیں، کوئی مہمان آیا ہے تو اماں جان کیا کرتی ہیں، اپنے دوپٹے کو لیتی ہیں اور اسی سے اس برتن کو صاف کیا اچھی طرح سے، اپنے دوپٹے سے صاف کیا، اسی میں مہمان کے سامنے چیز لا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو آپ کیا فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ جی جی، اب جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہے، فرمایا کہ وہ کبھی خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔
اس گھر میں کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوتی. ہم نہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نہ بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھا بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی ٹیشو سے صاف کر لیتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، خود نہیں چاٹ سکتے کسی سے چٹوا لو، یہ حدیث ہے. اب کوئی تو نہیں چاٹتا نا، لیکن یہ تلقین کی گئی ہمیں کہ آپ خود چاٹ لیں، چونکہ اس میں برکت ہے اور آخری لقمے میں برکت ہے. اور اکثر گھروں میں یہ دیکھا، میں تو اگر کسی کے گھر میں جاتا ہوں نا، میرا تو یہ معمول ہے کہ اگر کسی نے کوئی بھی چیز ڈال دی ہے، بوتل ڈال دی ہے، چائے ڈال دی ہے برتن میں، اور اگر برتن دھویا نہیں تو میں تو نہیں کھاتا. میرا یہ معمول ہے، چونکہ ہم معالج ہیں. بعض گھروں میں اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں. اور جنات آپ کے کھانے میں شامل ہوتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. جنات کس طرح شامل ہوتے ہیں، یہاں پہ میں ایک حدیث کا ٹچ دے کے پھر اپنا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک وقت کی کتنی روٹیاں کھاتے تھے؟ 7 روٹیاں ایک وقت کی. اور جس وقت مسلمان ہو گئے تو اس وقت 1 روٹی. اب جب مسلمان نہیں تھے تو یہ کفر کی علامت تھی، یعنی شیطان بھی ساتھ کھاتا ہے. اب جب کھا لیا مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد 1 روٹی، یعنی خوراک کم ہو گئی. اس میں اللہ کے ساتھ برکت رکھ دیتی ہے. مسلمان کے لیے بڑا اثاثہ جو ہے وہ برکت ہے. میں ایک ایسے مریضہ کو جانتا ہوں جو میرے پاس آئی علاج کے لیے آزاد کشمیر سے، اس عورت کو لے کے آئے، وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتی تھی. آپ حیران ہوں گے، ہر 1 گھنٹے کے بعد، ہر 1 گھنٹے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 20 روٹیاں وہ کھا جاتی تھی ایک عورت ایک ٹائم پہ، 1 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے اندر. اندازہ کریں. اور وہ اتنی پریشان تھی وہ فیملی، اس کو بچی کو باندھا ہوا ہے، اتنا پریشان حال وہ لوگ. اور بتاتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کو کھانا نہیں دیتے تو یہ ہمیں مارنے کے لیے دوڑتی ہے، اپنے جسم کے اوپر ناخن لگاتی ہے، اپنے جسم کے اوپر کٹ لگاتی ہے. اور وہ باقاعدہ انہوں نے سلنڈر بھی گاڑی میں رکھا ہوا اور اس طرح کے معاملات. وہ خود گاڑی روک کے اس کو بچی کو کھانا کھلاتے کھلاتے لاہور لے کے آئے، آپ کے پاس آئے. ہاں جی. تو یہ جنات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنات ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. تو یہ ساری معاملات، یہ سارے علامات، تجربات جو ہیں، یہ اسی لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ آپ خود ان چیزوں سے بچیں. ہوتا یہ غفلت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ گھر میں برتن نہیں ڈھانپے جاتے اور کھانے پینے کے اشیاء کو ڈھانپا نہیں جاتا، اور اسی طرح برتن دھوئے نہیں جاتے، کپڑوں کو جھاڑا نہیں جاتا، واش روم کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو پھر یہاں سے جنات کے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ جنات کو طاقت ملتی ہے. پھر ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. برکت کیسے ہوگی؟ گھروں میں جنات کے بسیرے ہوتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں نے سوال کرنا ہے. آپ نے کہا کہ جیسے وہ خواتین دوپٹہ کے ساتھ صاف کر لیتی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے وہ تنزن کہا ہے، نہیں کہ جی میں بتاتا ہوں. میں نے وہ تنزن کہا ہے کہ اکثر خواتین یہ کرتی ہیں، یہ غلط ہے. اصل میں یہ ہے کہ برتن دھونے چاہیے. اب دیکھیں وہاں پہ ایک کوئی برتن کوئی پلیٹ پڑی ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد اس کو استعمال کیا ہو. اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں بیکٹیریا، جراثیم ہوتے ہیں جو بیماریوں کا موجب بنتی ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتا دی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں اور اسی طرح برتن کو دھو کے استعمال کریں.